والعاقبۃ للمتقین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ازلی ابدی دہری دینوی ولا اول لہ ولا آخر لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا غوثنا و غیاثنا و مغیثنا عیننا و عوننا و عیاننا مطلوبنا و مقصودنا و مسحوبنا ملجانا و مأوانا ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطاہرین والشاہدین المشاہدین الشاکرین والسلام علی اصحابہ الاجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. ذوق کے ساتھ و رفتگی اور شیفتگی کے ساتھ بارگاہ مصطفی میں درود و اسلام کا نذرانہ اس انداز میں پڑھیں کہ آپ کی روحیں بالا سے بالا تر ہوتی چلی جائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک یا سیدی یا نعمت اللہ. اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا، نبی مکرم، رسول محتشم، امام الانبیاء، حبیب کبریا، شہ ہر دو سرا، حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ جل مجدہ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وہ عزیز دوست بھائی بیٹے جو دور و نزدیک سے اس مقدس مطہر بابرکت محفل میں شامل ہوئے ہیں، اللہ رب العزت سب کی حاضری کو قبول فرمائے. حزب الفرید پاکستان کے کارکنان، عہدیداران جنہوں نے فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے اس تقریب کا، عرس مبارک کا انتظام و انصرام کیا، اللہ رب العزت ان تمام فریدی دوستوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو ہمیشہ سر بلند رکھے. یقینی طور پر کسی بھی بیٹے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جب اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ اپنے والد گرامی کے حوالے سے کوئی گفتگو کرے، چونکہ اس میں ایک ہلکی سی بات جو کسی بھی بیٹے کے ذہن میں موجود ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ تصور کر لے کہ شاید بیٹا اب اپنے باپ کی تعریف و توصیف میں آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور یہاں پر اس موقع پر جو میں گفتگو کروں گا، چونکہ میں حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید بھی ہوں، آپ کا نوکر بھی ہوں،
آپ کا خادم بھی ہوں، میری ساری گفتگو ایک نوکر کی گفتگو ہوگی، ایک مرید کی گفتگو ہوگی جس نے اپنے شیخ کو قریب سے دیکھا ہے، تاکہ میں کھل کر بات کرتا چلا جاؤں۔ پہلے تو مبارکباد تمام فریدیوں کو، احباب، دوستوں کو، چونکہ اس دور میں جہاں پر ہر طرف ہر سو جنگ و جدال کی مزاج اور کیفیات بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں کسی ولی کامل کا تذکرہ یہ ارواح کو اور قلوب کو سکون پہنچانے کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس دور میں رہے جس دور میں اللہ کا ایک ولی کامل وہ ہماری نگاہوں کے سامنے قرآن کا درس بھی دیتا رہا، حدیث پڑھاتا بھی رہا، تبلیغ کرتا بھی رہا۔ ورنہ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا تھا اولیاء اللہ کے حوالے سے کہ ان کی زندگی کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں، مگر کسی ولی کامل کی زندگی کے شب و روز ہم نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھے، ساتھ منسلک ہو کر رہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق بھرپور انداز میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو یہ موضوع مکمل یکسوئی سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو اس کائنات کا خالق و مالک و مختار ہے، میرا اللہ اس کائنات کو خلق کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ رب نے اس کائنات کو بنایا بھی خوب، اسے سجایا بھی خوب، اور پھر نظام کائنات کو چلایا بھی خوب۔ اس کی آواز کو تھوڑا سا دھیما کر دیں جی، آواز پہنچ جائے، کافی ماشاءاللہ ساؤنڈ آپ کا مضبوط ہے، تھوڑی سی آواز کو دھیما کر دیں۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے جس جوہر کو خلق کیا، اس نے سب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ بات ذرا کھول کر دوں، جس کی تعریف کائنات کا ذرہ ذرہ کرے وہ خدا ہے، اور جس کی تعریف خود خدا کرے وہ خدا کا مصطفیٰ ہے۔ اور میرے اللہ نے اپنی اس کائنات کے اندر بے شمار سربستہ راز رکھے ہیں، بے شمار راز۔ راز وہ ہوتا ہے جو ہماری عقل و دانش میں پوری طرح سمو نہ سکے، جسے ہم دیکھیں مگر سمجھ نہ سکیں، یا جسے دیکھا بھی نہ جائے مگر اس کے آثار دکھائی دیں، یہ سربستہ راز ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی کائنات کے جن رازوں سے عوام الناس کو آشکار کرنا تھا وہ انبیاء اور رسول کے ذریعے بتانا شروع کر دیے۔ نبیوں نے بتایا کہ بھئی خدا ہے، حالانکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، سنا نہیں، چھو کر نہیں محسوس کیا، لیکن کائنات کا یہ راز ہمیں بتایا ہے تو نبیوں نے بتایا۔ کائنات کے سربستہ رازوں میں فرشتے بھی موجود ہیں۔ آپ، میں، ہم سب فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ ہمارے کندھوں پر کرام الکاتبین موجود اعمال لکھتے ہیں۔ ہر روز ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں، کنگھی پٹی کرتے ہیں، مگر کبھی کسی نے اپنے کندھوں پر کسی فرشتے کو دیکھا نہیں، محسوس نہیں کیا، کبھی کسی فرشتے کی آواز نہیں سنی۔ جس کی آواز سنائی نہ دے، جو دکھائی نہ دے، جو ہاتھوں سے محسوس نہ ہو، وہی تو کائنات کے رازوں میں سے کوئی راز ہے۔ اور اس راز کی خبر بھی دی ہے تو اللہ کے نبیوں اور رسولوں دی۔
بعد موت الحیات، یہ بھی رب کے رازوں میں سے راز ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا۔ عقل نہیں مانتی، سوچ میں نہیں آتا کہ بھئی مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن یہی سوال حضرت عزیر علیہ السلام نے بارگاہ قدس میں بھی کیا تھا۔ جب ایک بستی سے گزرے تو وہاں پر دیکھا کہ کچھ انسانی ہڈیاں پڑی ہیں، بھربھری ہو چکی، تو بارگاہ قدس میں کہتے ہیں اے اللہ، یہ جو انسان مر چکے، یہ جو بستی ملیا میٹ ہو چکی، یا اللہ تو ان مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ رب نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ یقین ہے، ذرا قرار قلبی کے لیے پوچھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال کی نیند طاری کر دی۔ 100 سال تک سوئے ہیں، چونکہ ان کے ساتھ ایک ٹفن بھی تھا جس میں غذا تھی، اور ایک گدھے پر یہ سواری کر رہے تھے۔ 100 سال تک مسلسل سوئے رہے، لیکن جب 100 سال کے بعد آنکھ کھلی ہے تو منظر عجیب دیکھا کہ جہاں پہلے درخت تھے وہاں پر چٹیل میدان ہے، جہاں پر خشک زمین تھی وہاں درخت اگ چکے۔ نگاہ کرتے ہیں اپنی خوراک کی طرف تو وہ تر و تازہ ہوتی ہے، نگاہ کی اپنی سواری کی طرف تو وہاں پر ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا وہ گدھا، اس کے جسم پر نئے سرے سے چمڑا تیار ہوا، وہ بیدار ہوا۔ پھر رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ یقین ہو گیا کہ مرنے کے بعد اٹھا لو گے۔ یہ بعد موت الحیات راز ہے، مگر یہ نبیوں پر آشکار کیا۔ یہ تمہید اس لیے کہ تاکہ آج تھوڑی سی پیچیدہ گفتگو کے بعد پھر آسانی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، اور جن کائنات کے رازوں کو اللہ کے نبی اور رسولوں نے نہیں بتایا، راز تو ہے نا، ان رازوں تک جب کوئی پہنچتا ہے اللہ کی عطا سے پہنچتا ہے اور منصب ولایت سے پہنچتا ہے۔ ولی ہوتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ رب نے یہ راز کائنات میں خلق کر دیا اور وہ چھپاتا ہے۔ یہ زمین اور یہ مخلوقات جن کی تعلیم اور تربیت کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا، جب یہ باب نبوت بند ہوا تو پھر رب کا پیغام کھلے انداز میں بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آتی ہے تو اولیاء پر آتی ہے۔ ولی ہے یہ جو جس حال میں بھی ہو رب کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ولی ہوتا ہے جو بیٹھتا زمین پر ہے مگر لوح محفوظ پر لکھی تحریر کو پڑھ لیا کرتا ہے، چلتا پھرتا زمین پر ہے، تحت سرا میں رینگنے والی چیونٹی کی منزل کو جان لیا کرتا ہے۔ یہ ولی جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ بندہ مومن نوافل پڑھتے پڑھتے عبادت کرتے کرتے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب نعوذ باللہ اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ رب العزت مجسم ہو گیا، قطعاً نہیں، وہ جسم سے پاک، سمت سے پاک، جہت سے پاک۔ مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ یہ بندہ مومن اب رب کے اتنا قریب ہے کہ یہ کچھ اور دیکھتا ہی نہیں، فقط دیکھتا وہ ہے جو رب چاہتا ہے، سنتا وہ ہے جو رب چاہتا ہے۔ کان اس کے ہوا کرتے ہیں مگر قوت بصارت رب کی عطا کردہ ہوتی ہے، اور پھر یہ سینکڑوں میل کی دوری پر موجود
حضرت ساریہ کو پکار کریں تو حضرت ساریہ سن لیا کرتے ہیں۔ جتنے اولیاء اس دنیا میں جلوہ گری جنہوں نے فرمائی، ان کا ذکر کرنے کے لیے نہ کوئی وقت مخصوص، نہ کوئی مہینہ مخصوص، اور نہ کوئی سال مخصوص، بلکہ اولیاء اللہ کا تذکرہ جب بھی کوئی بندہ مومن جہاں چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے کرتا چلا جائے، سنت الہ اور سنت مصطفیٰ ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بندوں کا تذکرہ ان کی ولادت کے بعد ہوتا ہے۔ ابھی جب پیدا ہوا، کچھ بڑا ہوا، پھر اس کا نام کا ذکر، پھر اس کے کام کا ذکر، پھر اس کے اعمال کا ذکر۔ مگر کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تذکرہ، جن کے اشارے ان کی ولادت سے پہلے بھی ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ بات میں کھل کر کرنے لگا ہوں۔ قبلہ بابا جی حضور فرید العصر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا کوئی بھائی نہیں تھا، بہنیں تھیں۔ جو بھائی پیدا ہوتا وہ فوت ہو جاتا چھوٹی عمر میں ہی۔ ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ حضور فرید العصر رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی میرے دادا جی حضور رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر شاہ چراغ، آپ کو خواب آیا، ابھی ولادت نہیں ہوئی حضور فرید العصر کی۔ بابا جی خواب میں، بڑے بابا جی خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک مجمع ہے، بہت سے لوگ موجود ہیں، ایک نورانی چہرے والا خطاب فرما رہا ہے، اور آپ پیچھے سے چلتے ہوئے آئے اور قریب آ کر پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ مجمع کس چیز کا ہے، کون ہے؟ تو اس مجمع کا ایک فرد کہتا ہے، بھئی کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضور غوث پاک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو خواب میں بڑے بابا جی یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی حضور غوث پاک ہیں۔ آپ چلتے ہوئے قریب آئے، اور ذہن میں یہ تھا کہ میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ قدس میں دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ یہ ذہن میں تھا، حالت خواب میں ہے۔ چلتے ہوئے جب قریب آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں یہ دیکھا کہ آپ نے رومال یوں رکھا ہوا ہے، اور خطاب کے بعد آپ نے رومال کو اٹھایا، میری طرف دیکھا، مسکرائے اور قریب بلایا، اور ساتھ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، بھئی چراغ علی تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، نام اس کا منظور احمد رکھنا۔ حالانکہ قبلہ بابا جی حضور رحمت اللہ تعالی علیہ چشتی ہیں، فریدی ہیں، مگر اس حوالے سے کہ آپ کا نام رکھنے والوں میں حضور غوث الثقلین ہیں، اور آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کو انہوں نے نام کا ذکر کر دیا تھا۔ اور اسی لیے بابا جی فرمایا کرتے تھے نا، جو قادری سلسلے کے لوگ آتے تو فرمایا کرتے، بھئی سلسلہ چشتیہ فریدیہ میں تو ہوں، مگر تم سے پہلے میں قادری بھی ہوں، کیونکہ میرا نام حضور غوث پاک نے رکھا تھا۔ اور یہ ایک اور بات جو فوری طور پر ذہن میں آ رہی ہے کہ میں اپنے دفتر میں موجود تھا، جامعہ فریدیہ کے کچھ اساتذہ میرے پاس موجود تھے، ایک نوجوان آیا دروازے سے کہ جی میں آ جاؤں؟ جی آئیں۔ بیٹھتے ہی اس نے کہا، بھئی میں آپ سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھ لیا، بھئی نوجوان بیٹے کیا بات تمہارے متعلق ہے یا میرے متعلق ہے؟ اس نے کہا جی آپ کے بارے میں بات کرنی ہے میں نے۔ تو پھر یہ ذکر تھا کہ بھی اب الگ جا کر بات سننا مناسب نہیں، چونکہ اب اگر اٹھا تو لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں نہ جانے کیا بات تھی،
جو بات کرنا ہے یہیں کرو سب کے سامنے. تو اس نے ایک عجیب بات کی. اس نے کہا جی کہ پیر صاحب آپ کا ایک اشاعتی ادارہ بھی ہے, طباعت کا کام بھی کرتے ہیں, کتابوں پر اور اشتہارات پر جہاں قبلہ بابا جی حضور کا نام آتا ہے وہاں پر ان کے مریدین اور آپ فرید الاثر کا خطاب لکھتے ہیں. بھئی زمانے کا ایک ہی فرید تھا, یہ اس دور کا فرید کیسے ہو گیا؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ فرید الاثر نہ لکھا کریں. اب یہ بات بڑی سخت تھی اور میں نے اسے ذکر کیا تھا کہ بیٹا اس کے دو جواب ہیں. ایک تو ہے بیٹا ہونے کی حیثیت سے جواب دوں گا کہ میں بابا جی کا بیٹا ہوں, اور دوسرا جواب حضور بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ, اس وقت حیات تھے آپ, 2014 یا 15 کی بات ہے, کہ میں چونکہ بابا جی کا مرید بھی ہوں تو دوسرا جواب ایک مرید کا جواب ہوگا. بیٹے کا جواب تو یہ ہے کہ میرے والد گرامی, میرے ابا جی حضور, آپ نے کبھی اپنے نام کے ساتھ شاہ بھی نہیں لکھا, فقط ابو النصر منظور احمد لکھا کرتے تھے. کوئی القابات پسند نہیں کرتے تھے, یہ ان کا شوق نہیں. یہ تو ہے ایک بیٹے کا جواب. اب ذرا مرید کا جواب بھی سن, ایک خادم کا جواب سن. میں چونکہ مرید ہوں تمہیں کھلا چیلنج دیتا ہوں, تمہاری اس بات پر عمل کرتے ہوئے یقیناً ٹھیک ہے میں حضور بابا جی کے نام کے ساتھ فرید الاثر نہیں لکھوں گا, مگر اس کی شرط ہے. شرط یہ ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں, عالم اسلام میں نہیں, پوری دنیا میں مجھے کوئی ایک فرد ایسا دکھا دے جس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں کہ وہ شخص مفسر قرآن بھی ہو, وہ 60 سال سے حدیث بھی پڑھا رہا ہو, اس کے مجاہدے اور ریاضت کی کیفیت یہ ہو کہ 11 سال مسلسل اس نے روزے رکھے ہوں. ہاں اس کے اندر یہ بھی خوبی ہو کہ وہ مناظر ہو تو ایسا مناظر کہ ابھی کبھی اس نے کسی غیر مسلم سے مناظرہ ہارا نہ ہو, اور وہ مبلغ ایسا ہو کہ 7000 سے زائد غیر مسلمین اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے ہوں. اس بندے کی خصوصی اور خوبی یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ بیک وقت ایک خطیب بھی ہو اور مصنف بھی ہو, مؤلف بھی ہو, اور مصنف و مؤلف ایسا ہو کہ 100 سے زائد کتابیں لکھ چکا ہو. جا پوری دنیا سے کوئی ایک بندہ دکھا جس کے اندر خوبی یہ بھی ہو کہ وہ ایک دینی ادارے کا بانی بھی ہو, شیخ الحدیث بھی ہو, پڑھاتا بھی ہو, اور اس ادارے کے 70 کے قریب شعبہ جات ہوں, مگر اس نے کبھی 1 روپیہ تنخواہ وصول نہ کی ہو, ادارے سے 1 روپیہ تنخواہ نہ وصول کی ہو, بلکہ جب کبھی ان کے پاس کوئی نذرانہ زیادہ دے جائے تو وہ جامعہ کو پیش کر دے. اور یہ بھی ذکر کیا کہ بیٹے یہ بھی دیکھ, اس کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اندرون ملک بیرون ملک اس کے 10 لاکھ سے زائد مریدین ہوں, مگر اس مرد کلندر کی نگاہ اپنے مریدوں کی جیب پر نہ ہو بلکہ ان کے دلوں پر ہو. ان خوبیوں کا مالک کوئی ایک بندہ دکھا دے, میں وعدہ کرتا ہوں جس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں گی میں اسے فرید الاثر کہنا شروع کر دوں گا. اور ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ اگر کہنے کو دل یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر اس دور میں حضور بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ تعالی علیہ وہ جلوہ گری فرمائیں تو یقیناً وہ حضور فرید الاثر سے فرمائیں گے کہ منظور احمد لوگ تجھے فرید الاثر کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں, چونکہ جو تعلیمات میں نے دی تھیں تو انہیں بہترین انداز میں لے کر آگے چل رہا ہے.
اور یہ بہت بڑا اعزاز ہوا کرتا ہے کہ مفسر قرآن بھی ہو، تفسیر پڑھا رہے ہوں اور حدیث کا درس دے رہے ہوں، اور یہاں پر فریدی احباب، دوست، بھائی بیٹے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ 16 سال مسلسل قبلہ ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ حج بیت اللہ کی حاضری کے لیے جاتا رہا ہوں۔ یہ بات جو عمومی طور پر لوگوں کو بتائی نہیں، آج اس محفل میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ ولی کی نور کی روشنی محدود نہیں ہوا کرتی، اولیاء اللہ کے اندرونی انوار و تجلیات کا دائرہ وسیع ہوا کرتا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں قبلہ بابا جی حضور فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مغرب کی نماز مسجد نبوی شریف میں ادا کی تو بارش ہوئی، تو آپ اور ہم سب وہاں سے افراد اٹھ کر برآمدے میں آ گئے کہ انتظامیہ نے کہا بھئی یہاں پر چھتریاں ہم نے بند کرنی ہے، صفائی کرنی ہے۔ ہم برآمدے میں بیٹھ گئے، اور اب اس برآمدے میں بیٹھ کر حضور بابا جی تسبیح کر رہے تھے، آنکھیں بند ہیں، درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کی ایک طرف حاجی عبدالغفور فریدی صاحب، جو جانتے ہیں جامعہ کے متعلقین، انہیں معلوم ہے کہ وہ پچھلے 40 سال سے سعودیہ میں ہیں اور حج کے موقع پر خدمت کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے۔ ایک طرف وہ بیٹھے ہیں اور دوسری طرف میں بیٹھا۔ بابا جی کا چہرہ نیچے، ہاتھ میں تسبیح، اور میں دیکھ رہا ہوں ایک 2 نوجوان، شامی نوجوان تھے، انہوں نے شام کا جس طرح انداز ہوتا ہے دستار باندھنے کا وہ باندھی ہے۔ 20-22 سال کے نوجوان بچے، ہاتھ میں کتابیں ہیں اور برآمدے میں ایک طرف سے آ رہے ہیں، دوسری طرف جا رہے ہیں اور لوگوں کے چہروں کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ میں نے حاجی صاحب کے دیکھا اور کہا کہ حاجی صاحب یہ بچے شاید کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ نوجوان بچے ایک طرف گئے، پھر واپس پلٹے، ان میں سے ایک کی نگاہ حضور بابا فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے پر پڑی۔ اس نے ساتھی کو اشارہ کیا اور یہ دونوں اس طرف آئے۔ ابھی بابا جی نیچے بیٹھے تسبیح کر رہے ہیں اور میں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ نوجوان ادب کے ساتھ آ کر دوزانو بیٹھ گئے اور عربی میں سوال کرتے، ہل انت شیخ منظور احمد من الپاکستان؟ حضور کیا آپ پاکستان والے شیخ منظور احمد ہیں؟ بابا جی نے انہیں جواب دیا، ہاں بیٹا میرا نام منظور احمد ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، آج ہمیں 3را دن ہے آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ بابا جی ہم فلاں مدرسے میں پڑھنے والے ہیں، وہاں سے ہم نے درس نظامی کو پورا کیا، حدیث مبارکہ پڑھ لی، دورہ حدیثی مکمل کر لیا، تو ہمارے والدین نے ہمیں حج کے لیے انعام کے طور پر بھیجا، تو ہمارے شیخ الحدیث نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ اب تم مدینہ جا رہے ہو، حج کے لیے جب جاؤ گے تو واپسی پر مدینہ رکو گے نا، تو اس مقام پر ایک مرد کلندر بیٹھا ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہیں، یہ انداز ہے اس کا، وہ اس مقام پر عموماً بیٹھتا ہے کہ جہاں پر چھتریوں والا برآمدہ ہے۔ جب تم ان کی زیارت کر لو تو پہلے تو میرا سلام بھی پیش کر دینا، اور پھر ان سے جا کر تم حدیث مبارکہ پڑھ لینا۔ جب وہ تمہیں اجازت دیں کہ تم حدیث پڑھا سکتے ہو تو یہ بات ان سے لکھوا لانا، تمہیں حدیث پڑھانے کا کام دے دیا جائے گا۔ اور ان کے ہاتھوں میں صحیح بخاری شریف موجود ہے۔ اسی وقت وہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر بابا جی نے
کتاب کھولی اور ان سے 2 سے 3 مقامات سے حدیث مبارکہ کو سنا. سننے کے بعد ان دونوں نوجوانوں کی ان کتابوں کی ایک طرف عربی میں پوری سند لکھ دی کہ منظور احمد، میں منظور احمد پاکستان سے، جامعہ افریدیہ سے، میں باقاعدہ طور پر تحریر کرتا ہوں کہ میں نے فلاں بن فلاں بیٹے کی حدیث مبارکہ سنی ہے اور میری طرف سے اجازت ہے کہ یہ حدیث کا سبق پڑھا لیا کریں. کسی بھی ولی کامل کے نور کی روشنی یہ سرحدوں کی محتاج نہیں ہوا کرتی، یہ وسیع و عریض انداز میں چلتا ہے. اور آپ کی کیفیت میں کہ ان دوستوں نے جو ذکر کیا تھا کہ عرس مبارک کی ترتیب حضور فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہے. مقام ولایت ایسا نہیں ہے کہ ادھر ہم سو کر اٹھیں اور ادھر ولایت مل جائے. یہ پہلو الگ سے ہوا کرتے ہیں. کوئی ایک ولی بھی ایسا نہیں جو علمی طور پر کمزور ہو. یہ پہلا اصول ہے ہمارا المیہ، یہ ہے کہ ہم نے اولیاء اللہ کی کرامات پر تو زور دے دیا، ہم نے چلہ ماکوس کا تذکرہ کر دیا، ہم نے حضور بابا صاحب کے حوالے سے روزہ طے کا تذکرہ کیا، مگر ہم یہ نہیں بتاتے کہ آپ کتنے مضبوط عالم دین بھی تھے. اللہ کا ولی علم سے خالی نہیں ہوتا، علوم اس کے پاس ہوتا ہے. زانوے تلمذ طے کرتا ہے، اور اگر کوئی زانوے تلمذ طے نہ کرے اور اللہ رب العزت اسے مقام ولایت عطا فرما دے تو پھر ساتھ رب اسے علم بھی عطا فرماتا ہے. یہ بات بھی پیش نظر رکھیں. حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علماء جانتے ہیں بہت بڑے صوفی ہیں. ظاہری طور پر آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے، مگر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو علم کے خزانے عطا کر دیے گئے تھے. ان کے ایک مرید ہیں حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیدی مبارک رحمہ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے ملفوظات لکھے ہیں الابریز کے نام سے، اپنے شیخ کے ملفوظات. اور یہ سیدی مبارک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور خود فرماتے ہیں کہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہوتی کہ میں قرآن مقدس سے کوئی آیت پڑھتا تو میرے شیخ اس آیت کا سیاق و سباق بیان کر دیتے، یہ بتا دیتے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، جب نازل ہوئی تو حضور کس مقام پر تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیہ مبارکہ سب سے پہلے کس کے سامنے پڑھی تھی. اور میں حیران ہوتا، اتنی باریک معلومات تو ہمیں بھی نہیں. اور فرماتے ہیں اگر کوئی میں حدیث بیان کرتا تو آپ جھٹ فرماتے بھئی اس حدیث کے راویان کون کون سے ہیں، یہ حدیث حضور نے کس مقام پر کب ارشاد فرمائی، جب ارشاد فرمائی تو اس محفل میں کون کون بیٹھے تھے، یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، کیا ہے، ضعیف ہے، ایک ایک بات بتاتے. فرماتے ہیں کہ میں بڑا بے چین تھا کہ ہم سال ہا سال مدارس میں زانوے تلمذ طے کرتے رہے، کتابیں کھنگالتے رہے، اور میرا شیخ وہ ہے جس نے کتاب کو نہیں کھولا مگر بات ہر کھول کے بیان کرتا ہے. یہی شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک عبارت تیار کی، اس عبارت کا کچھ حصہ قرآن مقدس سے لے لیا، اسی موضوع کے مطابق کچھ حصہ حدیث مبارکہ سے لے لیا، اور کچھ الفاظ اپنی طرف سے ترتیب دے کر ایک طویل عبارت بنا لی. فرماتے ہیں کہ میں نے طویل عبارت ترتیب دی، اور اب یہ مرید اپنے شیخ کی بارگاہ میں چلا گیا اور انجان بن کر کہتے ہیں کہ حضور یہ عربی کی عبارت ہے، سمجھ نہیں آ رہی،
کہ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے، حضور آپ فرما دیں کہ یہ قرآن ہے تو کس مقام پر ہے، اگر حدیث ہے تو کہاں ہے؟ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اچھا بیٹا ذرا پڑھ۔ اب سیدی مبارک نے وہ عبارت پڑھنا شروع کی، اور حضرت سیدی دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ پڑھ رہے تھے نا تو یہ کبھی اپنے مرید کے چہرے کو دیکھتے، کبھی آسمان کو دیکھتے، کبھی چہرے کو دیکھتے، کبھی آسمان کو دیکھتے، بار بار یہ عمل کرتے رہے۔ جب یہ عبارت پوری ہوئی تو سیدی دباغ فرماتے ہیں بھئی بیٹا یہ جو تو نے یہاں سے یہاں تک حصہ پڑھا ہے نا یہ قرآن ہے، اس کے بعد اس مقام سے لے کر اس لفظ تک یہ حضور کی حدیث ہے، اس کے بعد یہ حصہ یہ کوئی کسی انسان کا کلام ہے، عام کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ میرے شیخ نے، میرے مرشد نے ایک ایک بات کھول کر بیان کر دی۔ عرض کرتے ہیں حضور یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اب عجیب بات ہے کہ مرید بھی ہے، شاگرد بھی ہے، لیکن صرف قرار قلبی کے لیے اپنے ہی پیر کا امتحان لے رہا ہے۔ عجیب بات ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکراتے ہیں، فرمایا بیٹا جب کوئی بندہ مومن الفاظ ادا کرتا ہے نا تو ہر لفظ کا ایک نور ہوا کرتا ہے، جو الفاظ ادا کرے ہر لفظ ایک نور رکھتا ہے، اور جو قرآن کی الفاظ ہیں اس کا نور ایسا ہے کہ یہ بندہ مومن کے منہ سے نکلتا ہے یہ نور اور سدرۃ المنتہا سے پار جاتا ہے، اور حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا نور جب بندہ مومن یہ حدیث پڑھتا ہے تو وہ نور لفظ نور بن کر سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جھلملاتے رہتے ہیں۔ عام بندے کا کلام جب اچھا ہو تو منہ سے نور نکلتا ہے، کچھ دور جا کر معدوم ہوتا ہے۔ جب تو عبارت پڑھ رہا تھا تو میں تیرے چہرے کو دیکھتا اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، میں دیکھ یہ رہا تھا کہ کون سا نور کہاں تک جاتا ہے، جو سدرۃ المنتہا سے پار گیا میں سمجھ گیا یہ قرآن ہے، جو سدرۃ المنتہا پر جھلملایا میں سمجھ گیا کہ یہ حضور کی حدیث ہے، اور جو کچھ دور معدوم ہوا میں یہ سمجھ گیا کہ یہ انسان کا کلام ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا انداز ہوا کرتا ہے۔ تمام اولیاء ان کا جو مشترک خاصہ ہوا کرتا ہے نا یہ علم ہوا کرتا ہے، علم کے بنا نہیں ہے، یہ عالم ہوا کرتے ہیں، اسی لیے تو تمام معاملات کو مسائل کو سمجھتے ہیں۔ ہر عالم وہ ولی ہو جائے یہ ضروری نہیں، حساس بات کرنے لگا ہوں، ہر عالم مقام ولایت پر نہیں ہوتا، مگر ہر ولی یہ بہترین عالم بھی ہوا کرتا ہے۔ اور اسی روشنی کو، اسی چراغ کو روشن کرنے کے لیے حضور بابا جی فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کے 93 سال گزارے علم کی شمع کو روشن کرنے کے لیے۔ ایک ذاتی بات، اپنے گھر کی بات آج دل چاہتا ہے جو پہلے کبھی کسی اور سے نہیں کی، آج دل چاہتا ہے کہ آپ تک بات پہنچا دوں۔ 1983-84 کی بات ہے غالباً، اس وقت ہمارا گھر گول چوک مسجد کے قریب محلہ تلیاں والے میں ہوا کرتا تھا، وہیں پر ہم پلے بڑھے، اور ہمارے خاندان کے کچھ عزیز رشتہ دار یہ عارف والا کے قریب 19 EB میں بھی رہتے ہیں۔ وہاں سے وہ ہمارے ایک عزیز نوجوان بابا جی کے پاس آئے، اور انہوں نے یہاں پر ذکر کیا کہ حضور بابا جی ہمارے قریب، ہمارے گاؤں کے پاس ہی ایک مربع زمین بیچنے کے لیے وہ بندے نے ذکر کیا ہے کہ وہ انگلینڈ جانا چاہتا ہے،
آپ کے پاس رقم ہے، آپ وہ زمین خرید لیجئے۔ بابا جی خاموش رہے۔ وہ ہمارے عزیز دوسرے دن بھی وہیں رہے، قائل کرتے رہے، بابا جی خاموش رہے۔ 3 دن وہ یہاں پر ہمارے پاس رہے، جی آپ وہ زمین خرید لیں، ٹھیکہ ہم طے کر لیں گے۔ بابا جی خاموش ہیں اور چلے گئے۔ وقت گزرا، غالباً 2015-16 میں وہ پھر، اب اس کی عمر بھی زیادہ تھی، واپس آئے تو ایک بابا جی کو دبا رہے تھے۔ ذکر کرتے ہیں کہ حضور بابا جی آپ کو میں نے ذکر کیا تھا نا کہ وہ زمین بڑی سستی بک رہی تھی، آپ نے خریدی نہیں، اگر لے لیتے تو دھیرے دھیرے اور آگے کام بڑھتا، تو آپ نے اس وقت کیوں نہ لی؟ آپ کے پاس رقم نہیں تھی؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا رقم تھی۔ حضور پھر آپ نے وہ زمین کیوں نہ خریدی؟ اب ذرا جواب سنیے گا۔ بابا جی فرماتے ہیں، امین اس کا نام ہے، امین شاہ، فرماتے ہیں بیٹا امین، اگر وہ زمین میں خریدتا تو تمہارے ان بھائیوں کے ذہنوں میں کاشتکاری آنا تھی، زمین کو بڑھانے کا سلسلہ آنا تھا، ممکن ہے کہ یہ پڑھائی لکھائی چھوڑ کر ذمہ داری کی طرف اپنے ذہنوں کو لگا لیتے۔ اگر یہ سارے کے سارے اس طرف چلے جاتے تو اس جامعہ کی نوکری کون کرتا؟ جامعہ فریدیہ میں یہاں پر نوکری کرنے کے لیے تیرے یہ بھائی موجود ہیں نا، یہ وہ آپ کی کمٹمنٹ تھی کہ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو دینی علوم کی تعلیم باقاعدہ طور پر پڑھائی۔ اور یہ کسی بھی بندے کا خاصہ ہوا کرتا ہے کہ جو اپنے شعبے کا مخلص ہوگا وہ اپنی اولاد کو اسی طرف لے کر جائے گا۔ دین کی تعلیم، آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ جن عزیز بیٹوں نے یہ فرید الاسر کانفرنس اور بابا جی کے نام سے موسوم عرس مبارک کی تقریب کا اہتمام کیا ہے، یہ اپنے بال بچوں کو دنیا کی کوئی بھی تعلیم دیں، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ دین کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ بہترین انسان بنانے کے لیے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن ساتھ یہ بہترین عالم دین بھی ہوں۔ اور یہ وہ مراحل کہ حضور بابا جی فرید الاسر رحمت اللہ تعالی علیہ، سردی ہو یا گرمی، آپ کی تدریس کے معاملات میں کبھی کہیں پر کوتاہی اور کمی نہیں ہوئی تھی۔ کہیں ایک مرحلے پر بھی اگر آپ سندھ جاتے، ڈہر کی جاتے، تو بعض اوقات ایک ہی دن میں پھر واپس بھی پلٹتے۔ اگر صبح تہجد کے قریب واپسی ہوئی ہے، ایسی صورتحال میں جسم تھک جاتا ہے، لیکن آپ آ کر باقاعدہ طور پر جو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ریاض الفرید میں بیٹھ کر بخاری شریف کا درس پھر بھی دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ یہ ہم عزیز دوستوں کی، بھائیوں کی، فریدیوں کی ایک محفل ہے، حضور بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے فرمایا، جب جامعہ سے میں فارغ ہوا تو جمعہ مختلف علاقوں میں پڑھایا کرتا تھا، پھر کاروبار کی طرف توجہ مبذول ہوئی تو میں نے جمعہ پڑھانا بند کر دیا۔ غالباً 1996 کی بات ہے، 95-96 کی۔ بابا جی نے مجھے فرمایا کہ بھی تم جمعہ نہیں پڑھا رہے تو تمہارے پڑھانے کا فائدہ کیا ہے؟ جمعہ پڑھایا کرو، کاروبار جیسے مرضی کرو، تدریس جیسے مرضی کرو، تبلیغ جیسے بھی کرو، لیکن جمعہ ضرور پڑھاؤ۔ جامعہ فریدیہ میں اولیاء مسجد میں حضور نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ جمعہ تم پڑھاؤ گے۔ میں نے 1997 سے جمعہ پڑھانا شروع کر دیا۔ 2 سال گزر گئے، میں باقاعدگی سے جمعہ پر جاتا اور تیاری کر کے جاتا، چونکہ سب سے مشکل جمعہ پڑھانا جامعہ فریدیہ میں ہے۔ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ خالی نہیں، علماء کی فہرست میں ہیں، ایک بات اگر کی جائے تو وہ پوری نوٹ کرتے ہیں،
اور 2 سال تک گیا نا، تو ایک رات شیطان نے مجھ پر بڑا شدید حملہ کیا. یہ بات پہلے کبھی نہیں بتائی، آج بتا رہا ہوں. آپ نے اس عرس موقع پر شیطان نے حملہ یہ کیا. رات کو بستر پر لیٹا، بھئی اظہر فرید 2 سال سے تم جامعہ فریدیہ میں جمعہ پڑھا رہے ہو، دوسرے تمام جو ہیں خطباء مساجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی وظیفہ مقرر ہوتا ہے، تمہارا تو کوئی وظیفہ نہیں مقرر. بابا جی نے تمہیں حکم دیا تھا، تم نے شروع تو کر دیا، اب صبح جا کر نا بابا جی سے گزارش کر دو کہ میرا بھی وظیفہ لگا دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چلو بچوں کی کوئی دودھ کا بل پورا ہو جائے گا، کہیں سکول کی فیس دے دی جائے گی، کوئی جتنی بھی رقم دیں گے آئے گی نا. یہ رات کو شیطان کا شدید حملہ تھا. اور میرے نوجوان پوری توجہ دیجئے گا اس بات پر. رات لیٹ گیا، صبح اٹھا، تیار ہو کر خوشبو لگا کر تیاری کر کے آج میں نے بابا جی سے بات کرنی ہے جی کہ مجھے اس خدمت کا یہ ہونا چاہیے کہ کوئی وظیفہ مل جائے. جب میں ریاض الفرید میں گیا نا تو اس وقت بابا جی سبق پڑھا رہے تھے بخاری شریف کا. بچے بیٹھے ہیں آخری سال کے اور بابا جی سبق دے رہے ہیں. میں گیا، دستبوسی کی، 2 زانو ایک طرف بیٹھ گیا. اب دل میں یہ ہے کہ جب یہ فارغ ہوں گے نا تو میں دبی آواز میں، ہلکی آواز میں دھیرے سے عرض کر دوں گا کہ حضور 2 سال مسلسل خدمت کر رہا ہوں، کوئی وظیفہ مقرر فرما دیں. یہ تھا میرے ذہن میں. اور بابا جی حضور نے سبق پڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ میری طرف دیکھا پوری توجہ کے ساتھ اور پھر سبق پڑھانا شروع کر دیا. اتنے میں اساتذہ آنے لگے صبح کے وقت، جو جانتے ہیں حضرت علامہ مولانا ابو یسر محمد ظفر اقبال فریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سینئر اساتذہ میں تھے. یہ بھی تشریف لائے، یہ آ کر بیٹھ گئے ایک سائڈ پر. بابا جی نے سبق پڑھا لیا، دعا ہو گئی، بچے اٹھ کر جانے لگے تو حضور نے خلاف معمول سب بچوں سے فرمایا بھئی بیٹھ جاؤ، آج ابھی بیٹھ جاؤ، ابھی نہ جانا. سب کو بٹھا لیا اور آپ نے اپنا چہرہ مولانا ظفر اقبال فریدی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی طرف کیا. اب میں دائیں طرف بیٹھا ہوں، حضور نے چہرہ بائیں طرف کیا ہے اور مولانا ظفر اقبال سے فرمایا مولانا یہ جو بیٹھے ہیں علماء، آخری سال ہے ان کا، 10 سال پوری محنت کی ہے انہوں نے، یہ اب یہاں سے فارغ ہو کر جائیں گے، کہیں پر کوئی مسجد میں خدمت سر انجام دے گا، کہیں پر کوئی پڑھائے گا. آپ ان بچوں کو، بیٹوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھائیں کہ کسی کے ذہن میں شیطان اگر یہ حملہ کر دے نا کہ بھئی یہاں پر تیری تنخواہ کم ہے، یہاں پر تجھے نہیں ملتا، اس مدرسے کو چھوڑ کر فلاں مدرسے میں پڑھا لوں، اس مسجد میں وظیفہ نہیں ہے تو یہاں سے چھوڑ کر فلاں مسجد میں چلا جاؤں، تو مولانا ان کی یہ بھی تربیت کریں کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان کے پاس. لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اندر سے اللہ کی ایک ہے تحفیظ قرآن بریگیڈ جو قرآن کی حفاظت کے لیے مامور ہے. اللہ نے تمہیں اس بریگیڈ کا فوجی بنایا ہے. ذہن میں لالچ نہ آ جائے، انہیں یہ بھی سمجھایا کریں، بتائیں انہیں. اب بابا جی فرما رہے ہیں اب مجھے دیکھو، میں جامعہ فریدیہ کی نوکری کر رہا ہوں، میں 50-60 سال سے مسلسل پڑھاتا جا رہا ہوں، مگر کوئی ایک دن 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں لی، مگر میرا کبھی کوئی کام رکا بھی نہیں. مولانا انہیں بتائیں کہ میں ان کا استاد بھی ہوں، میں نے 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی کبھی جامعہ سے، نہ میرے بچوں کی فیسیں کبھی رکی ہیں، نہ کبھی کسی کے دودھ کا بل کم ہوا ہے.
اللہ رب العزت مجھے دیگر ذرائع سے عطا فرما دیتا ہے اور جامعہ کی نوکری کا صدقہ معاملات چلتا رہتا ہے۔ وہ تمام باتیں جو ایک مرید کے ذہن میں ہیں، شیخ کامل اس کے دل پر نگاہ کیے ہوئے سمجھ رہا ہے۔ اور جب یہ بات ہوگی تو اس وقت بابا جی حضور رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، ہاں پیر جی کیویں آئے جے؟ اب میں کیا بتاؤں کیسے آیا ہوں؟ میں نے پاؤں چوما اور یہ ذکر کیا حضور بس زیارت کرنے کے لیے آیا تھا، اور یہ کھل کر اپنے بیٹوں کے سامنے کہتا ہوں، اللہ کا خاص کرم اور فضل ہے، اپنے مرشد کریم کی وہ نگاہ فیض تھی، اس مرحلے پر دل سے ایسا لالچ ختم ہوا ہے کہ اب طلب تمنا اس طرف جاتی ہی نہیں۔ اور رب نے متعدد ذرائع سے رزق عطا کر دیا، اور 16 مرتبہ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ حج کی حاضری ہوئی ہے۔ شیخ کی بارگاہ میں مرید کا صرف بیٹھ جانا اس کو یہ فیوز و برکات جذب کرنے کا سبب بنتا ہے۔ کسی بھی پیر کا کام اپنے مریدوں کی جیب پر نظر رکھنا نہیں، وہ پیر ہی نہیں جو اپنے مریدین پر مالی موج ڈال دے۔ پیر کا کام تو ایک جوہری کا کام ہوتا ہے۔ آخری بات پوری توجہ سے، جوہری کا کام بھئی کیسے جوہری کا کام ہے پیر کا کام؟ اگر کسی بادشاہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے، کسی شہنشاہ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو جائے، اور کوئی شخص چاہے کہ میں اس بادشاہ کو کوئی بہترین تحفہ دوں، تو پتھروں میں قیمتی ترین تحفہ یقیناً ہیرا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص بادشاہ کے پاس ہیرا اس انداز میں لے کر جائے کہ کان سے ہیرا نکالے، ان گھڑت ہیرا، نا تراشیدہ ہیرا اٹھا کر بادشاہ کے پاس جائے کہ بادشاہ سلامت یہ ہیرا ہے قبول کریں، بھئی وہ تو نا تراشیدہ ہے، ممکن ہے کہ یہ بادشاہ اس پتھر کو اٹھا کر دور پھینک دے کہ تم اسے ہیرا کہتے ہو۔ عقل مند جوہری کیا کرتا ہے؟ عقل مند جوہری وہ ہوتا ہے جو کسی کان سے ان گھڑت سے ناتراشیدہ ہیرے کو نکالے، اس پر ریتی لگائے، اسے سان پر چڑھائے، اس کے کناروں کو دور کرے، اسے ہیرے کی شکل دے، جب اس کی اضافی کونے کھدرے نکال کر اسے ہیرے کی شکل دے دے، اب بھی یہ بادشاہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کرے گا۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس ہیرے پر پالش بھی ہو، پھر اسے پالش کیا جاتا ہے، چمک دمک آتی ہے، جب یہ چمک گیا تو اب بھی یہ اس بادشاہ کی بارگاہ میں یہ پیش نہیں کرے گا۔ کیا اس ہیرے کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرے گا؟ نہیں، پھر کیا کرے گا؟ اس کے لیے کسی بہترین مخملی ڈبی کا انتظام کرے گا، وہی ہیرا جو محنت سے تراشا ہے، جس کے اندر ہزاروں روشنیاں آتی ہیں اور ہزاروں انداز میں منعکس ہوتی ہیں، اس ہیرے کو پالش کرنے کے بعد ڈبی میں بند کر کر پھر بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا کہ اے شہنشاہ قبول کر لیں۔ اور ممکن ہے کہ بادشاہ کو وہ ہیرا ایسا پسند آئے کہ اسے اپنے تاج میں سجا لے، اپنی انگوٹھی میں سجا لے، اور یہی کام مرشد کامل کا بھی ہے۔ آپ میں ہم سب، ہم ہیں تو ہیرے مگر ناتراشیدہ ہیں، ہماری ذاتوں کے اندر بڑے کونے کھدرے ہیں، کہیں طمع و لالچ کا، کہیں حرص و ہوس کا، کہیں خود نمائی کا، کہیں تکبر کا کونا۔ مرشد کا کام کیا ہے؟ شیخ کامل اپنے مرید کی طبیعت کے اندر سے ان کونوں کو دور کرتا ہے۔ کبھی پند و نساء کی ریتی لگاتا ہے،
نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا یہ کام چھوڑ دے، بیٹا یہ کام کر. یہ پند و نصیحت کی کبھی ریتی لگاتا ہے، کبھی مجاہدے کی سان پر چڑھاتا ہے، اسے عبادت و ریاضت کی بھٹی سے گزارتا ہے. اس کے مزاج کے اندر سے طمع، لالچ، حرص، ہوس، خود نمائی، تکبر، یہ ساری چیزیں دور کرتا ہے. جب اسے اچھی طرح تراش لیتا ہے، اب بھی یہ اپنے اس مرید کو بارگاہ قدس میں پیش نہیں کرے گا، ابھی رکے گا، ابھی پالش کا مرحلہ ہے. پھر یہ مرشد کامل اپنے مرید کو پالش کون سی کرے گا؟ عشق مصطفی کی پالش کرے گا. سبحان اللہ. اس مرید کے دل میں مصطفیٰ کی محبت راسخ کرے گا. کہنے دیجئے کہ وہ پیر قطعاً پیر ہے ہی نہیں جو اپنے مرید کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن نہ کرے. وہ پیر جو اپنے مرید کو صرف اپنی ذات تک محدود کر دے کہ بھئی مرید کی طرف نگاہ للچائی نگاہ سے دیکھے کہ یہ میرا مرید ہے، یہ آئے گا تو میرے لیے کیا لائے گا، میں اس کے پاس جاؤں گا تو یہ مجھے کیا دے گا. جو پیر اپنے مرید کو اپنی ذات کے حصار میں مقید کرے وہ پیر نہیں ہے، وہ متصوف نہیں، وہ مستصوف ہوا کرتا ہے. بھئی جب یہ مرید کے دل دماغ میں عشق مصطفی کی روشنی بھر دیتا ہے، پالش کر دیتا ہے، تو کیا اب عشق مصطفی کی روشنی کے بعد اسے بارگاہ قدس میں پیش کر دے؟ ابھی بھی نہیں، ابھی ایک مرحلہ اور ہے. مرشد کامل جس نے اپنے مرید کی طبیعت کے مزاج کو اچھی طرح سنوار بھی دیا، عشق مصطفی کا نور بھی بھر دیا، اب یہ اسے شریعت کی ڈبی میں قید کرے گا. شریعت کی ڈبی کے اندر بیٹا یہ ہے شریعت مصطفی، یہ شریعت محمدی ہے، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد ہے. اس کے اندر محصور کر کے کہ بیٹا تیرا کوئی عمل شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو. جب اس انداز میں تیار کر لیتا ہے تو پھر یہ شیخ کامل اپنے مرید کو بارگاہ قدس میں اسی طرح پیش کرتا ہے جس طرح حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پیش کیا تھا. جس طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواجہ قطب پاک کو پیش کیا تھا، جس طرح قطب پاک نے فرید الدین کو پیش کیا، جس طرح فرید الدین نے نظام الدین کو پیش کیا کہ اے اللہ اب اسے قبول فرما لے، دین کی سربلندی کا کام اس سے لے. یہ ہوا کرتا ہے شیخ کامل کا انداز کہ وہ اپنے مریدین کے قلوب پر نگاہ رکھتا ہے، ان کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرتا. اور یہ کہنے دیجئے یہ ہم پر رب کا بڑا کرم ہے، احسان ہے، اس پر ہمیں طمانینت اور خوشی ہے کہ ہم اس مرد درویش کے مرید ہیں جس نے اپنے مریدین کے دلوں میں عشق مصطفی کے نور کو بھر دیا ہے، جو خود بھی شریعت کے دائرے میں رہا، جس نے اپنے مریدین کو بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہنے کا پورا درس دیا ہے. اللہ رب العزت آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جامعہ فریدیہ ساہیوال یہ حضور قبلہ فرید الاسر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بہت بڑی نشانی ہے. ہمارے پاس پوری عمر گزار دی ہے اس کی نوکری کرتے ہوئے. 18,000 کے قریب طلباء و طالبات جو یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں، اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ اس سال 780 بچے اور بچیاں جو دینی علوم حاصل کرنے کے بعد معاشرے میں علم کی روشنی پھیلانے کے لیے فارغ ہوئے ہیں. اور تقاضا ہے کہ آپ بھی
اس پوری کی پوری تنظیمی معاملات میں بھرپور انداز میں اپنے اس ادارے کی طرف توجہ قائم اور دائم رکھیں، جہاں پر بیٹے اور بیٹیوں کو علم کی روشنی سے منور کیا جاتا ہے۔ اور یہ قبلہ بابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طلب، تمنا، خواہش اور خواب بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پنجاب میں فقط پہلے ایک مدرسہ گجرات، بچیوں کا مدرسہ گجرات سے لے کر سکھر تک، درمیان میں کوئی اور مدرسہ نہیں تھا، بچیوں کا مدرسے کا آغاز ساہیوال سے، بنات الاسلام سے کیا، تاکہ جب کوئی ایک بیٹی دین کی تعلیم حاصل کر لیتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک پوری نسل کو دین کی تعلیم دینے کے لیے تیار ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے بیٹوں کو، بیٹیوں کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، اور یہ عزیز فریدی بیٹے جو دور و نزدیک سے آپ تمام شامل ہوئے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔